اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ فیصل آباد اور ساہیوال کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس شیڈول کے مطابق فیصل آباد اور ساہیوال کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے، جبکہ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ ترجمان صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے مطابق امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 1 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں کے فیصلے 31 اکتوبر تک کرے گا۔ امیدواروں کی دستبرداری کی آخری تاریخ 3 نومبر مقرر کی گئی ہے۔ انتخابی نشانات الاٹ کرنے کی تاریخ 4 نومبر طے کی گئی ہے۔ ضمنی انتخابات میں پولنگ 23 نومبر 2025 کو ہوگی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، محمد وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا ضمنی انتخابات کے حوالے سے ای سی پی نے کیا شیڈول جاری کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ فیصل آباد اور ساہیوال کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ این 104 این 143 پی پی 98 اور پی پی 203 میں یہ پولنگ ہوگی۔ فیصل آباد اور ساہیوال کے یہ 5 حلقے ہیں جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ محمد وقاص سے مزید جان لیتے ہیں۔ وقاص بتائے گا ای سی پی کی جانب سے ضمنی انتخابات کا کیا شیڈول جاری ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول جاری کیا ہے۔ فیصل آباد اور ساہیوال کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں کے فیصلے 31 اکتوبر تک کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 1 نومبر کو نظر ثانی شدہ فہرست شائع کی جائے گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ گوجرانوالہ کے علاوہ نئی دلی، چندی گڑھ، گرداسپور، لدھیانہ اور پٹیالہ سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں لاہور کا رخ کر رہی ہیں۔ لاہور سمیت اسموگ کے خطرات کے شکار شہروں میں فجر سے پانی کے چھڑکاؤ اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال جاری ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ گوجرانوالہ کے علاوہ نئی دلی، چندی گڑھ، گرداسپور، لدھیانہ اور پٹیالہ سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں لاہور کا رخ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سمیت اسموگ کے خطرات کا شکار شہروں میں فجر کے وقت سے پانی کے چھڑکاؤ اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال جاری ہے۔ دوپہر 1 سے 5 بجے کے درمیان ہوا میں معمولی بہتری متوقع ہے۔ دوپہر میں آسمان صاف لیکن ہلکی دھند رہے گی۔ لاہور سمیت اسموگ کے خطرے کا شکار شہروں میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ واسا، ایل ڈی اے، ضلعی اور میونسپل ادارے اپنے اپنے علاقوں میں چھڑکاؤ، کوڑا کرکٹ اور فصل کی باقیات نہ جلانے کے اقدامات بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ موٹر بائیک پہ سفر کرنے والے حضرات کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ زینب شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ زینب، اسموگ کے حوالے سے کیا بیان سامنے آیا سینئر وزیر کا؟ جی بالکل، دیکھیں دن بدن جو ہے وہ اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج صبح سینئر وزیر جو ہے صوبائی مریم اورنگزیب نے یہ بیان دیا ہے کہ جو گوجرانوالہ کے علاوہ نئی دلی، چندی گڑھ اور وہاں سے بھی جو ہے ہوائیں لاہور سے رخ کر رہی ہیں، کیونکہ آج جو ہندو برادری ہے ان کا مذہبی تہوار دیوالی بھی منایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے جتنی بھی اسموگ اور وہاں پہ آلودگی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ہوائیں جو ہے وہ لاہور کی طرف رخ کر رہی ہیں اس وقت۔ تو جو اسموگ کی شدت ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے لاہور سمیت جو اسموگ کے خطرات ہیں شہریوں میں وہ پانی چھڑکاؤ اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال کرے۔ واسا کو اس حوالے سے جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے، ضلع انتظامیہ اور جتنے ادارے ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ اقدامات کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ موٹر بائکس پہ جو سفر کرنے والے حضرات ہیں وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ اسموگ ہے، تو وہ جو حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کا تعاون ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اسموگ سے بچاؤ اور کمی کے لیے جو ہے وہ یہ ایک بڑی تبدیلی اور کامیابی جو ہے وہ اس وجہ سے بنتی ہے کہ ہر شہری جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ بہت شکریہ زینب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔